جان بوجھ کر اگر کوئی واجب ترک کرے گا، نماز کے واجبات ہم نے سنے تھے، واجب ترک کرنے سے سجدہ سہو ہوتا ہے، لیکن اس صورت میں ہوتا ہے جب غلطی سے ہو۔ جان بوجھ کر واجب ترک کیا تو سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ فرض ترک ہو گیا تو کیا سجدہ سہو سے تلافی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، نماز جاتی رہی، دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔ نماز میں قرآن پاک پڑھنے سے کب سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ قیام کے علاوہ کہیں بھی قرآن پڑھیں گے، قیام کے علاوہ رکوع میں قرآن شروع کر دیا غلطی سے، سجدے میں غلطی سے، اتحیات بیٹھے تو غلطی سے قرآن پاک شروع کر دیا پڑھنا، قیام کے علاوہ کہیں بھی قرآن مجید پڑھیں گے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ قاعدہ علماء تشہد کے بعد اگر بے خیالی میں عبدہ و رسول تک پڑھنے کے بعد بے خیالی میں اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا کہہ لیا تو اس سے نماز پر کیا اثر پڑے گا؟ اگر بے خیالی میں ایسا کہہ دیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اگر جان بوجھ کر کہا تو نماز لوٹانا واجب ہوگا۔ کس صورت میں نمازی سلام پھیرنے کے باوجود نماز سے باہر نہیں ہوتا؟ جس پر سجدہ سہو واجب ہو مگر سہو ہونا یاد نہ ہو تو اس صورت میں سلام پھیرنے کے باوجود نماز کے باہر نہیں، بشرطے کہ سجدہ سہو کر لے۔ لہذا جب تک کوئی فعل منافی نماز نہ کیا ہو اسے حکم ہے کہ سجدہ سہو کرے اور تشہد وغیرہ پڑھ کر نماز پوری کرے۔ سلام پھیر دیا، پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی غلطی ہوئی ہے، واجب چھوٹا ہے، سجدہ سہو کرنا یاد ہی نہیں تھا، سلام پھیر دیا، دونوں طرف سلام پھیر دیا۔ حالانکہ سلام پھیرنے سے ویسے بندہ نماز جیسی السلام اتنا کہتا ہے تو نماز سے باہر ہو جاتا ہے، علیکم کہنے سے پہلے ہی نماز سے باہر ہو جاتا ہے۔ لیکن جس پر سجدہ سہو واجب تھا وہ سلام پھیر دے گا تو وہ نماز سے باہر نہیں ہوگا، وہ ابھی تک نماز میں ہی ہے۔ اب بعد میں اسے یاد آ گیا، کوئی ایسا کام نہیں کیا منافی نماز، مسجد سے باہر بھی نہیں نکلا، وضو بھی نہیں ٹوٹا، مسجد میں ہی ہے، پھر یاد آ گیا میرا تو کوئی واجب رہ گیا تھا، سجدہ سہو واجب تھا، تو اب دوبارہ سے سجدہ سہو میں کیسے سجدہ کرے، دوبارہ تشہد پڑھے اور اس کے بعد پھر سلام پھیرے۔ وہ کون سی صورت ہے کہ سہو ہونے کے باوجود سجدہ سہو نہ کرنا اولا ہے؟ سہو بھی ہوا، غلطی بھی ہوئی اور سجدہ سہو نہ کرنا بہتر ہے۔ اس صورت میں جبکہ جمعہ عیدین میں حاضرین کثیر ہوں اور فتنے کا خوف ہو، اس صورت میں جمعے کا دن ہے، عوام زیادہ ہے، عید کا موقع ہے، عوام زیادہ ہے، اب سجدہ سہو کریں گے تو بیچ میں کئی ایسے لوگ ہیں جو آتے ہی صرف عید کے دن نماز پڑھتے ہیں، یا کئی آتے ہی صرف جمعے کے دن ہیں، باقی پورا ہفتہ نہیں پڑھتے یا پورا سال نہیں پڑھتے، صرف عید والے دن آتے ہیں مسجد میں، وہ بھی کہیں گے تو امام نے غلطی کر دی، سال بعد آئے اور غلط نماز پڑھ دی، سجدہ سہو کر دیا، پتہ نہیں کیا کتنی بڑی غلطی کر دی، تشویش کا شکار ہو جائیں گے، فتنے کا خوف ہوگا، ادھر باتیں کریں گے، ادھر باتیں، آج انہوں نے غلط پڑھی، انہوں نے غلط پڑھی، ہر ایک آپس میں باتیں کریں گے۔ جیسے پچھلی بار بھی غلطی ہوئی کوئی نہیں تھی، لیکن ایک کو شک ہوا کہ نہیں ایسا ہوا کہ تکبیریں پتہ نہیں کہہ دی یا نہیں کہیں، ایسی گناہ، میں کہا ایسی غلطی ہوتی ہے تو پیچھے بہت سارے بولنے والے تھے، اللہ اکبر کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں بہت ساری، اور ہمیں بھی یاد نہیں ہے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہو نا، اتنے لوگ جو پیچھے کھڑے ہیں کسی کو بھی، تو ایک کو ہوا تھا تو بس کا ایک بندہ پھر کئیوں سے تذکرہ کرتا ہے کہ آپ کو بھی پتہ چلا انہوں نے یہ غلطی، دوسرے سے بتایا آپ کو پتہ لگا یہ غلطی، تو اس کو کہتے ہیں فتنہ۔ اب جس کے ذہن میں نہیں ہے نا اس کے ذہن میں شک پڑ جائے گا، ہو سکتا ہے غلطی ہوئی ہو، یہ تو ہماری اس کی نماز ضائع کر دی، یہ تو ہوئی نہیں۔ تو یہاں اس طرح کی باتوں کا فتنے کا اندیشہ ہو کہ لوگ امام کے خلاف ہونا شروع ہو جائیں گے، باتیں کرنا غیبتیں میں پڑ جائیں گے، تو وہاں بہتر ہے کہ غلطی ہوئی بھی ہے تو نہ کرے سجدہ سہو، تو وہاں بہتر ہے، یعنی اس صورت میں جبکہ جمعہ عیدین میں حاضرین کثیر ہوں، فتنے کا خوف ہو تو سجدہ سہو نہ کرنا اولا ہے۔ کس صورت میں امام کے سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرنے پر مقتدی نے سلام پھیر دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی؟ کس صورت میں امام کے سجدہ سہو کے لیے سلام، امام نے سجدہ سہو کا سلام پھیرا، مقتدی نے یہ سمجھا کہ شاید غلطی سے اس نے سلام ساتھ پھیر دیا، تو مسبوق کے لیے یہ ہے کہ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ مسبوق کا مطلب ہے جو بعد میں نماز میں شامل ہوا، جس کی ایک رکعت یا زیادہ رکعتیں رہ گئی،
یعنی وہ شخص جو پہلی رکعت کے بعد جماعت میں شامل ہوا جب تک اپنی رکعتیں مکمل نہ کر لے سلام نہیں پھیر سکتا۔ لہٰذا اگر امام نے سجدہ صاحب سے پہلے یا بعد سلام پھیرا اور مسبوق نے بھی قصداً سلام پھیرا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں بھولے سے پھیرا تو نہیں ٹوٹے۔ مسبوق نے بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیرا تو اس پر سجدہ صاحب ہے یا نہیں؟ اگر مسبوق نے بھول کر امام کے ساتھ فوراً بلا وقفہ سلام پھیرا تو اس پر سجدہ صاحب نہیں ہے، اور اگر سلام امام کے کچھ دیر کے بعد پھیرا تو کھڑا ہو جائے، اپنی نماز پوری کر کے سجدہ صاحب کر لے۔ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا بھول گیا اور رکوع یا سجدے میں یاد آیا تو کیا کرے؟ جو سورت ملانا بھول گیا اگر اسے رکوع میں یاد آیا تو فوراً کھڑے ہو کر سورت پڑھے، پھر دوبارہ رکوع کرے، پھر نماز پوری کر کے سجدہ صاحب کرے، اور اگر رکوع کے بعد سجدے میں یاد آیا تو صرف اخیر میں سجدہ صاحب کر لے، نماز ہو جائے گی۔ سورت پڑھنا بھول گئے تھے تو یہ اس صورت میں ہے، نماز کے بعد جو قل ہو اللہ یا کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں وہ سورت پڑھنا بھول گئے، اگر رکوع میں یاد آ گیا پھر تو واپس آ جائے، اگر سجدے میں یاد آیا کہ میری تو سورت رہ گئی تھی تو واپس نہ آئے، آخر میں سجدہ صاحب کر لے، نماز ہو جائے گی۔ امام نے رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ اللہ اکبر کہا، غلطی سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا تھا، اللہ اکبر کہہ دیا، اور سجدہ صاحب نہیں کیا تو کیا نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز ہو گئی، اور سجدہ صاحب کی اصلاً حاجت نہیں ہے۔ اب اس بات پہ بھی کئی مقتدی تشویش میں پڑ جائیں گے، شور مچانا شروع کر دیں گے کہ امام صاحب نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا ہی نہیں، اللہ اکبر کہہ دیا اور سجدہ صاحب بھی نہیں کیا۔ کئی لوگ اپنی طرف سے سجدہ صاحب کے فتوے لگاتے رہتے، پتہ نہیں ہوتا کہ کس غلطی میں سجدہ صاحب ہے، کس پہ نہیں ہے۔ تو یہ علم دین اسی لیے سیکھنا ضروری ہے مقتدی کے لیے بھی، کہ میں کس بات پہ بولوں کس بات پہ نہ بولوں۔ اب اس نے غلطی کی نہیں لیکن اس نے غیبتیں کر کے فتنہ بنا کے کبیرہ گناہ کر رہے، لوگوں کے دلوں میں بغض و کینہ ڈال کے اور طرح طرح کے گناہوں میں لوگوں کو بھی مبتلا کر رہے ہیں، تو نماز ہو جائے گی، کوئی سجدہ صاحب کی حاجت نہیں ہے ایسی صورت۔ بہت ساری غلطیاں ایسی ہیں کہ جس میں سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی نے قیام کی حالت میں تشہد پڑھا، کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھنی تھی، سورت پڑھنی تھی، غلطی سے اتحیات شروع کر دی، یا قعدہ اولیٰ میں ایک سے زیادہ مرتبہ تشہد پڑھا تو کیا حکم ہے؟ کئی بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں میں نے غلطی کر دی ہے، دوبارہ سے اتحیات شروع کر دیتے ہیں۔ پہلی 2 رکعتوں کے قیام میں الحمد کے بعد تشہد پڑھا تو سجدہ صاحب واجب ہے۔ پہلی 2 رکعتوں کے قیام میں الحمد کے بعد تشہد پڑھا تو سجدہ صاحب واجب ہے، اور الحمد سے پہلے پڑھا تو سجدہ صاحب واجب نہیں۔ آخری 2 رکعتوں کے قیام میں تشہد پڑھا تو سجدہ صاحب واجب نہ ہوا، اور اگر قاعدہ اولیٰ میں چند بار تشہد پڑھا تو سجدہ واجب ہو گیا۔ قاعدہ اولیٰ میں چند بار تشہد پڑھا، اتحیات ایک بار پڑھی، پھر یاد آئی نہیں غلطی ہو گئی تھی، دوبارہ شروع کر دی یا تیسری بار شروع کر دی، تو ایک سے زیادہ بار پڑھے گا تو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہمیں نماز سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ علوم ہیں جو فرض ہیں، فرض علوم ہیں، جو باتیں ہم اس وقت یہ سن رہے ہیں یا جو سنتے ہیں یہ فرض ہیں، ہر نمازی پر فرض ہیں۔ جو بھی بالغ ہے جس پہ نماز فرض ہے اس پہ یہ باتیں فرض ہیں، جو یہ باتیں نہیں جانتا وہ ہر وقت گناہ گار ہے۔ ایک تو پتہ نہیں ہے، دوسرا سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا، سوتے ہوئے بھی گناہوں کا میٹر چل رہا ہے، کھانا کھاتے ہوئے بھی، چلتے ہوئے بھی، 24 گھنٹے گناہ اس کا میٹر چل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرض علوم جو اس پہ ضروری ہے وہ سیکھ نہیں رہا۔ اب نمازی کے لیے یہ چیز باتیں ضروری ہیں کیونکہ اس سے نماز ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ اسی طرح جس نے رزق حلال کمانا ہے، اب اس کے لیے اس رزق حلال کے اس کے متعلق اگر کاروبار کر رہے ہیں تو اس کاروبار کے بارے میں شرعی مسائل سیکھنا اس پہ فرض ہو جاتے ہیں۔ بندہ کہ نہیں میں نے تو غلطی کی نہیں ہے، بھائی غلطی کی نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، کوئی غلطی نہیں کی، حلال ہی کمایا، لیکن غلطی کے چانس تو ہے، وہ علم سیکھنا ضروری ہے جس سے کبیرہ گناہ سے بچا جا سکے، حرام روزی نہ ہو، حلال ہو، وہ سیکھنا، علم سیکھنا فرض ہے۔ غلطی ہوئی نہ ہوئی وہ ایک الگ میٹر ہے، علم سیکھنا فرض ہے۔ بندہ کہ نماز میں تو میں غلطی کرتے ہی، کیا ضرورت ہے سیکھنے کی؟ جب بالغ ہو گیا اس پہ سیکھنا فرض ہو گیا،
پڑھے نہ پڑھے، غلطی کرے نہ کرے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس پہ سیکھنا فرض ہو گیا۔ جاب کرنی ہے کہ نوکری کرنی ہے، اب اس کے لیے اجارے کے مسائل سیکھنا فرض ہو گئے، اس کے لیے حلال حرام کے مسائل سیکھنا فرض ہو گئے کہ مجھے کتنی ڈیوٹی دینی ہے، کیا کام کرنے ہیں، اجارہ میرا کیسے ٹھیک ہوگا، کیسے اجارہ ہوگا ہی نہیں۔ یہ ملازم رکھنے والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، تنخواہ بھی دیتے رہتے ہیں، گناہ گار بھی ہوتے رہتے ہیں، پیسہ بھی گیا، گناہ بھی اپنے سر آ گیا۔ یا جس نے کہ ملازم لگنا ہے اس کے لیے اپنے مسائل سیکھنا فرض ہے، ورنہ کیا ہوگا، وہ سارا دن محنت بھی کرے گا اور روزی حرام کی ہوگی۔ بندہ کہے گا میں تو محنت سے کما رہا ہوں، کما محنت سے رہا ہے، روزی حرام کی ہے، کیونکہ اس نے مسائل نہیں سیکھے، اور مسائل نہ سیکھنے کی وجہ سے کتنے گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سرکاری اداروں میں دیکھ لیں، ڈیوٹی اگر 8 بجے ہے تو 8:30 جائیں گے، 9 بجے جائیں گے، کیوں جی؟ پوچھتے کوئی نہیں، کہتے کچھ نہیں، وہ کچھ نہیں کہتے تو کیا کون سا خود سے تنخواہ دے رہے ہیں؟ یہ تو چندے کا پیسہ ہے، جتنے یہ سرکاری ملازمین لے رہے تو عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، گورنمنٹ کا پیسہ ہے، اس میں تو کوئی کسی کو معاف کر ہی نہیں سکتا کہ اگر سینئر افسر کہہ رہا ہے خیر ہے تو آج نہ آ، تو دوران ڈیوٹی کتنے ملازمین کو دیکھے، ڈیوٹی کے دوران سکول بچے چھوڑنے چلے جائیں گے، ڈیوٹی کے دوران گھر چلے جائیں گے اپنے کام 1-2 گھنٹے کے لیے، کہ انہوں نے روز کا معمول بنا رکھا ہے۔ جب بھی گئے، آج وہ دفتر کے دوران بچے چھوڑنے جاتا ہوں نا، میرا یہ 12 سے لے کر 2 بجے تک یہ ٹائم ہے تب بچے چھوڑنے کا، کہ بچے چھوڑنے کے لیے گورنمنٹ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ سارے ملازم جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ جا کے بچے چھوڑا کریں یا گھر جا کے کھانا کھایا کریں۔ تو یہ مسائل نہ ہونے کی وجہ سے، حالانکہ 1 منٹ اگر لیٹ گیا، اسی طرح ٹیچرز ہیں وہاں بھی یہی معاملہ چل رہا ہے، ہاں بندے کا ڈر ہے یا حاضری کا یا وہ معاملہ ہے تو پھر تو ٹائم پہ جائیں گے، باقی وہ اللہ کے ڈر سے نہیں جائیں گے کہ میں 1 منٹ لیٹ گیا ہوں تو اب میں 1 منٹ کی کٹوتی کروا لوں۔ تو سرکاری ملازمین، سول ملازمین تو شرعی مسائل نہ سیکھنے کی وجہ سے بہت سارے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ 1-1 سیکنڈ کا حساب ہونا ہے، ہم تو گھنٹوں کا بھی نہیں رکھتے کہ میں اتنے سیکنڈ لیٹ گیا تھا، اتنے سیکنڈ میں نے اپنا کام نہیں کیا، اتنے سیکنڈ کی کٹوتی خود کروا لی جائے، اگلا نہ بھی کہے نا، خود کروا لی جائے تاکہ ٹوٹلی پتہ ہو رزق حلال آ رہا ہے، کیونکہ حرام کا 1 روپیہ بھی شامل ہو گیا نا، اس لیے اب لاکھوں روپے تنخواہ لے رہے ہیں۔ سرکاری ملازمین ایسے بھی ہیں 5-5 4-4 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں، لیکن جب اپنے حالات بتاتے ہیں بہت حالات خراب ہیں، قرضہ چڑھا ہوا ہے، بچتا کچھ نہیں ہے، اولاد ہاتھ میں نہیں ہے، نافرمان اولاد ہو گئی ہے، عیاشیوں میں پڑ رہی ہے، جو آتا ہے بچتے ہی کک نہیں ہے، ساری اڑا دیتی ہے، بیوی بچے وہی اڑا دیتے ہیں، اپنے لیے بچتے ہی کچھ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں حرام، حلال تھوڑا سا ہونا تو وہ بہت ہو جاتا ہے، حرام لاکھوں میں آ جائے نا وہ سارا چلا جاتا ہے، بچتا کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ مسائل سیکھنے چاہیے، اور جو لوگ اس طرح کے سرکاری ملازمین، سول ملازمین اس میں کوتاہیاں کر رہے ہیں، کوتاہی اس لیے ہو رہی علم دین نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، اجارے کے مسائل پتہ نہیں ہے، پوری اس کی تفصیل ہے کہ ملازم لگنا ہے۔ باقی ہم ساری تیاری کرتے ہیں، ملازم جاب پہ جانا ہے، انٹرویو کی تیاری ہوگی، جو جواب پوچھا جائے گا اس کی تیاری ہوگی، جو اسکل وہاں چاہیے اس کی تیاری ہوگی، شرعی مسائل کی تیاری کوئی بھی نہیں کرتا کہ وہاں اگر جاب لگنی ہے تو لگ گئی تو پھر میں نے ان سے اجارہ کیا طے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اگلے کو نہیں پتہ اجارے کے مسائل، تو مجھے پتہ، میں بتا دوں جناب آپ مجھ سے یہ طے کریں، اجارہ وقت کا ہوتا ہے، کام کا ہوتا ہے، ٹائم کا ہوتا ہے، اس انداز میں ہوتا ہے، تو میں نے اس انداز میں کرنا ہے، آپ نے یوں کیا تو یوں میں گناہ گار نہیں ہوگا، خود اگلے کو بتا دیا جائے جہاں جاب کرنی۔ تو یہ بہت نازک مسائل ہیں، اس لیے عوام کی اکثریت پریشانیوں میں ہے، ٹینشنوں میں ہے، اور کہتے ہیں جو بہت محنت کرتے ہیں، 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، میں تو رات کو آتا ہوں آفس سے، کئی ایسے بھی ہیں ڈیوٹی صبح 9 سے 5 ہے، لیکن رات عشاء کے ٹائم آتے ہیں، آ کے بتاتے ہیں جی ابھی آفس سے آ رہے ہیں، ایکسٹرا ٹائم دے رہے ہیں، گناہ گار بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے کی، فرائض علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔